بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میں کروڑوں روپے کا کاروبار کرتا تھا۔ کراچی شہر میں کپڑوں کی سب سے بڑی مارکیٹ کا مالک تھا۔ میری 9 دکانیں تھیں اور 9 کی 9 دکانوں میں کروڑوں روپے کا کپڑا پڑا تھا۔ میں نے اپنی مارکیٹ کے اوپر ہی گودام بنا رکھا تھا جس میں کپڑا سٹور کرتا تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت نواز رکھا تھا۔ میں دل کا بھی اتنا ہی سخی تھا۔ میں نے دکان پر 200 لہنگے رکھے ہوئے تھے جو اپر مڈل کلاس کو کرائے پر دیتا تھا، لوئر مڈل کلاس کو آدھے کرائے پر، جبکہ غریب یتیم بچیوں کو مفت دیتا تھا کہ وہ اپنا وقت اچھی طرح سے گزار کر واپس کر جائیں۔ یقیناً میری اسی نیکی کی وجہ سے میرا رب مجھ پر بہت مہربان تھا اور مجھے نوازتا ہی جا رہا تھا۔ پھر مجھ سے ایک غلطی ہوئی اور سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں، مجھ سے ایک بیوہ خاتون اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے لہنگا لینے آئی اور اس شرط پر لے گئی کہ رخصتی کے دوسرے ہی دن وہ لہنگا واپس کر دے گی، مگر شومی قسمت کہ اس کی بیٹی رخصت ہو کر سسرال گئی تو انہوں نے دروازے کی دہلیز پر چراغ جلانے جیسی کوئی رسم کی۔ چراغ کو آگ لگاتے لگاتے اس نئی نویلی دلہن کے لہنگے کو بھی آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے لہنگے کے ساتھ ساتھ دلہن بھی جل کر راکھ ہو گئی۔ لوگوں نے لاکھ کوشش کی مگر آگ پر قابو نہ پا سکے اور دلہن کی موت موقع پر ہی ہو گئی۔ اب جب 3 دن تک عورت نہ آئی تو میں اس کی خبر لینے کا سوچا۔ اس کے گھر جا پہنچا جہاں باہر گلی میں بیٹھے چند مرد خوش گپوں میں مصروف تھے۔ میں نے زیادہ توجہ نہ دی اور سوچا کہ نئی نویلی شادی ہوئی ہے، رشتہ دار و عزیز مبارکباد دینے آئے ہوئے ہوں گے، لہٰذا میں بنا کوئی بات کیے واپس آ گیا۔ اس دن کے 1.5 ہفتے بعد خاتون میری دکان پر آئی اور مجھے کہا کہ لہنگا جل گیا ہے، آپ اس کی قیمت بتا دیجئے۔ میں نے لہنگے سے جلنے کی بابت کوئی سوال نہ کیا بلکہ لہنگے کی ڈبل قیمت بتا دی اور ساتھ ہی 10 دن کا کرایہ بھی ڈال دیا تاکہ اب کی بار اس سے بہتر لہنگا خرید کر دکان میں رکھ سکوں۔ خاتون نے مجھ کو میری بتائی گئی رقم کی آدھی قیمت ادا کر دی اور باقی کی قیمت کے عوض میری دکان پر کام کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ میں نے بھی حامی بھر لی کیونکہ میں اصل رقم تو وصول کر ہی چکا تھا، اب سود کے بدلے مفت میں نوکرانی مل رہی تھی اور یوں وہ خاتون میری دکان پر کام کرنے لگی۔ کام کے دوران مجھے حقیقت کا علم ہو گیا تھا تو مجھے بہت دکھ ہوا، میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی آیا۔ میں نے سوچا کہ اس خاتون کو معاف کر دوں، مگر تب تک مجھے ملازمت کی عادت ہو چکی تھی۔ میری آمد سے قبل وہ میری مارکیٹ کی صفائی کر چکی ہوتی تھی، میری ضرورت کی ہر چیز ٹیبل پر رکھ کر میری آمد کا انتظار کر رہی ہوتی تھی تاکہ مجھ سے اجازت لے کر جا سکے۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے، مجھے معاف کر دے گی۔ میں نے خاتون کو قرض نہ بخشا جو در حقیقت میں کب کا وصول کر چکا تھا، بلکہ جب مجھے پتہ چلا خاتون کے پاس کوئی سہارا نہیں، میں اسے نہ صرف گالم گلوچ کرنے لگا بلکہ کئی بار اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا۔ وہ چپ چاپ میرا تشدد تک سہ جاتی۔ خیر وقت گزرتا گیا، خاتون کا قرض اتر گیا اور ایک دن آیا کہ وہ قرض کی رقم سے آزاد ہو گئی۔ میں نے اس کو تنخواہ پر کام جاری رکھنے کا کہا مگر اس نے انکار کر دیا اور چلی گئی۔ جس دن خاتون کا قرض پورا ہوا اس سے ٹھیک ہفتے بعد میری مارکیٹ میں آگ لگ گئی اور میں لمحوں میں آسمان کی بلندیوں سے زمین پر آ گرا۔ میں مقروض ہو گیا بلکہ دیوالیہ ہو گیا۔ میں نے مارکیٹ والی زمین بیچ کر لوگوں کا قرض دیا اور باقی پیسوں سے چھوٹی سی دکان بنا لی، مگر اب کی بار میری دکان نہ چلی اور میں نے بیچ دی۔ میں نے مارکیٹ میں لگنے والی آگ کا ذمہ دار اس بیوہ عورت کو قرار دے کر پولیس میں شکایت کر دی۔ اپنے تمام تر ذرائع سے دباؤ ڈال کر خاتون سے اس کے جرم کا اقرار کروا کر اسے جیل میں ڈالا جائے، مگر شاید تفتیش کسی ایماندار آفیسر کے پاس تھی، اس نے خاتون کو بے گناہ قرار دے کر چھوڑ دیا۔ خاتون کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے محفوظ کر لیا اور مجھ سے جیسے فرعون کو زمین پر پٹک دیا۔ آج جب میں بھیک مانگ کر پیٹ بھرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے، مگر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے حقوق العباد کی معافی نہیں ملے گی۔ میں نے یہ بات آزما لی ہے،
آپ میں سے اگر کوئی آزمانا چاہے تو بے شک حقوق العباد ادا نہ کر کے، اور اگر کوئی خوف خدا دل میں رکھنے کا کہتا ہے تو اسے چاہیے کہ کسی پر ظلم نہ کرے۔